اور 5ویں مہینے کا آخری دن، اس لیے ہم نے خاص شکر گزاری کے لیے اس دن کو مخصوص کیا، اور ہم نے عبادت کے آغاز سے لے کر اس وقت تک شکر گزاری ہی کے مزامیر اور گیت گائے، کیونکہ شکر گزاری کرنا راست بازوں کو ذبح ہے اور خدا کا حکم ہے، اور خدا کے بندے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی، صبح کو تیری شفقت کا اور رات کو تیری وفاداری کا اظہار کرنا۔ زبور 100 سب سے زیادہ پڑھا جانے والا لیکن سب سے زیادہ کم گایا جانے والا۔ ہماری دعا ہے، کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس زبور کو ضرور گایا کریں، کیونکہ اس کے اندر خدا کی شکر گزاری کا اور اس کی پرستش کا خاص عنصر پایا جاتا ہے۔ اور آج شام ہم اسی زبور کو خداوند کے مقدس کلام کے اس خوبصورت حصے کو اپنے لیے چنیں گے، اور اس زبور کے اندر پائی جانے والی عبادت کے ان اصولات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنی بائبل مقدس کے اوپر والے حصے پہ لکھا ہوا ہے آرڈر آف ورشپ، عبادت کا طور طریقہ یا ترتیب اس زبور کے اندر پائی جاتی ہے، اور میری گزارش ہے کہ اس زبور کو جب پڑھیں ٹھہرا کر اور کس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے وہاں کھڑے ہو، اور پھر آگے بڑھیں۔ 5 آیتیں ہیں اور 5 آیات کو ہم غور سے ایک بار پھر سنیں۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تلاوت کلام خدا کے وسیلے خداوند خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ زبور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا زبور ہے اور مشہور و معروف زبور ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بات تجربے کے طور پر دیکھی گئی ہے کہ جس حصے کو عام طور پر بار بار پڑھا جائے، بعض اوقات اس کی اہمیت ہم کھو بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں۔ زبور نویس نے جو ترتیب عبادت کے لیے خدا کے پاک روح کی قدرت اور قوت اور ہدایت کے ساتھ، الہام کے ساتھ لکھی، اسے اپنی توجہ کا مرکز ضرور بنائیں۔
جب بھی آپ کسی زبور کو پڑھنے لگے اس کے سرنامے پر ضرور غور کیا کریں، اور اس زبور کا سرنامہ ہے شکر گزاری کا مزمور۔ ہمیشہ ہر بات خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہے، ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھیں، کیونکہ لکھا ہے شکر گزاری کرنا راست بازوں کو زیبا ہے، اور ناشکری بت پرستی کے مترادف ہے۔ فلپیوں 4 باب کی 6 سے 8 آیت تک ہم نے خدا کا مقدس کلام سنا۔ پولس رسول جب شہادت کے پرچم تلے بیٹھا ہوا تھا اور اسے کوئی خبر نہیں تھی کس وقت کس روز اس کا سر اس کے تن سے جدا کیا جائے گا، لیکن وہ خدا کے حضور ہر بات میں شکر گزاری کرتا تھا، اور جب تک اس کے قلم میں طاقت رہی وہ شکر گزاری کے لیے ہی کلیسیوں کو خطوط لکھتا رہا۔ آئیے پہلی آیت کی طرف آئیں، توجہ دیں۔ زبور نویس کہتا ہے، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ زمین کے ہر ایک رہنے والے کو، خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا، جوان ہے یا بوڑھا، غلام ہے یا آزاد، مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، مصروف ہے یا فارغ، دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ یہ خدا کا حکم ہے، خدا عرض نہیں کرتا، خدا حکم دیتا ہے، اور حکم ان کو دیتا ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ ان سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ جب خدا نے بنی اسرائیل پر واضح کر دیا، احکام و قوانین دیے، اور ملک مصر سے نکال کر انہیں بیابانی راستے میں من سے آسودہ کیا، ایک روز خدا نے ان سے مطالبہ کیا اور ان کو حکم دیا۔ خروج کی کتاب کا 23واں باب 25ویں اور 26ویں آیات، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو نکال دوں گا۔ تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بھانج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ یہ خدا کا حکم تھا، اور آج ہر ایک اہل زمین سے خدا اس زبور کی پہلی آیت کے وسیلے کلام کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ دوسری آیت کی طرف آئیں، اور یہاں لکھا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ خوشی سے، مجبوری سے نہیں، لاچاری سے نہیں، اور نہ کسی کا منہ رکھنے سے۔ حضرت داؤد کی طرح جو 122ویں زبور کی پہلی آیت میں کہتا ہے،
میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلے۔ عزیزو، کتنی خوشی کی بات ہو اگر ہم بنی کورہ کی طرح خداوند کی عبادت کے لیے تڑپ اور دل میں اشتیاق رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میں کب جا کر خداوند کے حضور حاضر ہوں گا۔ جو کہتا ہے تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، میں خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ پڑھیں زبور 55 اس کی 17ویں آیت۔ حضرت داؤد دن میں 3 مرتبہ خدا کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے خداوند کے حضور سے کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پڑھیے زبور 16 اور اس کی 11ویں آیت، جس میں یہی زبور نویس خداوند کی ان تمام مراعات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ اے عزیزو، یاد رکھے ہماری مشکلات کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل گھر بیٹھ کر سوچ و بچار میں نہیں، خدا کی بارگاہوں میں۔ کبھی کبھی کسی سے پوچھتے ہیں جہاں چرچ نہیں آئے باجی دل بڑا اداس سی، پریشان سی، کیا اس کا حل سالوشن گھر میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، اس کی بارگاہوں میں آ کر اس کے دیدار کا طالب ہونے سے ہے۔ داؤد زبور نویس 16 اس کی 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا اور تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، آدھی اور چپا نہیں، کامل، کیونکہ تو مجھے زندگی کی راہیں دکھائے گا۔ اس ہمیں دوسری آیت کا زبور نویس کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ خدا کے سچے عابد ہیکل کے بڑے صحن میں جب داخل ہوتے تھے، حمد و تعریف کے گیت گا کر، زبور گا کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے، اور ہیکل کی 15 سیڑھیاں تھیں، ہر ایک سیڑھی پر کھڑے ہو کر ایک شکر گزاری کا گیت گاتے تھے، اور اس کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے ہم اور تعریف اور ستائش کے گیت ان کے ہونٹوں پر سجے رہتے تھے۔ آج میری انٹری کیسے ہوتی ہے؟ افسردگی کے ساتھ یا خوشی کے گیت گاتے ہوئے؟ زبور نویس کہتا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ تیسری آیت، آئیے تیسری آیت کی طرف اپنی توجہ دیں۔ زبور نویس ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ سچے عابدوں کی سچی عبادت کا
عنصر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ ہم کبھی فراموش نہ کریں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اس سچے اور زندہ خدا کی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، جو سمندروں کو چلیوں سے ناپتا ہے، جو پہاڑوں کو پلڑوں میں تولتا ہے، جو ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان کو نام دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں کہ خدا بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ جب بھی خدا کی حضوری میں آئیں، جان رکھیں کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، جو بلند و بالا ہونے کے باوجود خاکساروں کا خیال کرتا ہے اور مغرور کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہے۔ ہم جب بھی آئیں عاجز اور انکسار بن کر آئیں، جان رکھیں کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ کبھی غور کریں، توجہ دیں، جب اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں خلق کیا، ہمارا بے ترتیب مادہ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ تھا۔ 139 زبور اس کے 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک حضرت داؤد اپنی بناوٹ کے بارے میں خدا کے ساتھ عاجز بن کر بات کرتا ہے کہ اے میرے خدا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری نظروں سے پوشیدہ نہ تھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ تو نے لکھے۔ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے بدن کے کامل اعضاء کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری کرنا بھی یاد نہیں رکھتے۔ آگے جا کر حضرت داؤد کہتے ہیں کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ ہم اپنے دل کے بارے میں سوچا کریں، ہمارے جسم کے اندر سب سے اہم آرگن جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے، تمام اعضاء سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لیکن دل 1 گھنٹے میں 4200 مرتبہ، 1 دن میں 1,00,000 بار، 1 سال میں 3.5 کروڑ بار دھڑکتا ہے۔ کس نے اس کو بنایا اور کون اس کی دھڑکن کو چلاتا ہے؟ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، کبھی ان سے پوچھا کریں، کبھی کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کے حال پر قریب ہو کر غور کریں، پھر آپ جان جائیں گے کہ ہمارے ایک اعضاء کی کتنی قیمت اور کتنی قدر ہے۔ جو خدا نے ہمیں سب کچھ فری میں دیا، کامل طور پر پیدا کیا، کوئی اعضاء جسم میں کم نہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے وقت یاد رکھیں کہ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ اللہ عیسیٰ اسی آیت کا لکھا ہے، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ کئی بار ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں پر توجہ نہیں دیتے، ٹھہرتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ کہنا اور کرنا، پڑھنا اور اس کو سمجھنا
جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ کیا ہم واقعی اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں؟ اس بات کا دعویٰ حضرت داؤد نے کیا اور اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ آئیے ذرا زبور 23 کی طرف بھی چلے تھوڑا سا اس کا بھی حصہ اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں کہ ایک سچی بھیڑ کس طرح اپنے چرواہے پر توکل کرتی اور اس کی حفاظت اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ کیا واقعی حضرت داؤد کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں اور اس کی حفاظت میں میں اپنے آپ کو ہمیشہ دیتا ہوں؟ اور زبور نویس یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمارا چرواہا ہے، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا پروردگار ہے۔ 104 زبور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت کو پڑھیں۔ تمام کائنات کا رازق اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ چوتھی آیت پر آ جائیں۔ چوتھی آیت 100 زبور کی آگے بڑھتے ہوئے لکھا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ میں بار بار اکثر عبادات میں اس بات کو اظہار افسوس کے طور پر کہتا ہوں کہ ہم نے شکر گزاری کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ کبھی آزما کر دیکھ لیں، کسی کو شکر گزاری کے لیے دعا کا موقع دے دیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر گزاری کے کتنے الفاظ کہے گئے اور درخواستی الفاظ کتنے کہے گئے۔ شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہیں اور اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب 10 کوڑی خداوند یسوع مسیح سے شفا حاصل کرنے کے لیے آئے اور جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، 9 اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، صرف ایک لوٹا اور خداوند نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلا جو آ کر شکر گزاری کرتا؟ اے میرے بچوں، میری استدعا ہے آپ کے سامنے کہ شکر گزاری کرنا سیکھیں، کیونکہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے
زبور 92 پہلی آیت میں کہ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ اے حق تعالی، شکر گزاری پر ایک بات کرنا شروع کرنے کو مضمون ختم نہیں ہوتا۔ کس کس چیز کے لیے آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے؟ یاد رکھیں، بڑبڑانا شکر گزاری کا اپوزٹ ورڈ ہے، متضاد ورڈ ہے، جو انسان کو امثال کی کتاب کے مطابق مار ڈالتا ہے۔ بڑبڑانا، بنی اسرائیل نے کوئی بہت بڑا گناہ نہ کیا، ان کی زندگی میں ناشکری تھی، بڑبڑانا تھا، جس کے باعث 40 دنوں کا سفر 40 سالوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اپنے دکھوں کے سفر میں اضافہ بڑبڑانے سے کر دیتے ہیں۔ مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں۔ دکھوں کا سفر کم پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ شکر گزاری کرنا سیکھیں، آپ کے ہزاروں مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آگے چلیں، تھوڑا سا حصہ جسے دیکھ لیں۔ لکھا ہے حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل۔ لفظ حمد لغوی معنی ہے تعریف، خدا کی تعریف، خدا کے لیے ہیلیلویا کہو۔ زبور 95 اس کی آیت، دوسری آیت کو پڑھے تو لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، صرف بات ہونٹوں کی ہے۔ جن ہونٹوں سے ہم بڑبڑاتے ہیں، جن ہونٹوں سے ہم خدا پر شکوہ کرتے ہیں، جن ہونٹوں سے ہم ناشکری کی عادت بنا کر خدا کو ستاتے ہیں، انہی الفاظ سے، انہی ہونٹوں سے شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ اس کا حصہ بھی ہے، لکھا ہے اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ بار بار اس کی شکر گزاری کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ یہ زبور نویس خدا کا سچا عابد، خدا کی پرستش کا اصول، خدا کی پرستش کا طریقہ، سچے عابدوں کا خدا کی قربت میں آنے کا طریقہ تفصیل اور ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ آخری آیت پڑھیں گے اور پیغام کو کلوز کر دیں گے۔ کیوں ہم ایسا کریں؟ زبور نویس نے آخری آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، وہ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری خطاؤں کو چھما کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ ان کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر وہ ہماری خطاؤں کا حساب کرے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور نہیں پا سکتے۔ وہ بھلا ہے جو ہمیشہ بھلائی کرتا ہے،
اور اپنے پاس آنے والوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، ان کو نکال نہیں دیتا، ان کو پیار کرتا ہے، انہیں سینے سے لگاتا ہے، جس طرح ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑ کو اپنی گود میں لے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس کے جسم کے اعضاؤں کو چیک کرتا ہے۔ ہمارا خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ عزیزو، اس پیغام کو اسی جگہ پر کلوز کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں آئندہ آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ خدا معبود حقیقی ہے اور ہم اس کے عابد ہیں۔ عابد و معبود لازم و ملزوم ہے۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئے، خوشی کے ساتھ آئے، گیت گاتے ہوئے آئے، حمد و تعریف کرتے ہوئے آئے، اس کی شان اقدس کی توقیر کرتے ہوئے آئے کہ وہ بہت بلند و بالا خدا ہے، جس کے حضور میں بالکل حقیر فقیر اور ایک کیڑے کی مانند ہوں، پھر بھی وہ مجھے قبول کرتا ہے اور مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کی پرستش کروں، میں اس کی عبادت کروں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے خدا ان سے فضل مانگے کہ اے خداوند مجھے سچا عابد بنا دے۔ تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرے۔ 100 زبور کو پھر دھیان کے ساتھ سنے۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ گاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند اپنے کلام کے ذریعے ہمیں سچے عابد بنا دے، یسوع کے پاک نام سے آمین۔ خدا کا شکر ہو، واقعی فادر نے بڑی خوبصورتی سے شکر گزاری کے مضمون کو ہم تک پہنچایا۔ دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں اور زیادہ اپنی وسعت کے لیے استعمال کریں۔ وقت ہے کہ ہم اپنی ہدیوں سے خداوند کی پرستش کریں، اور زبور 46 جو بنی کورا کا زبور ہے، سب مل کر گائیں کہ یہ بھی خوبصورت پنجابی کا زبور ہے، اور اسی کے دوران ہم اپنے خدا کے حضور میں دبرائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں۔ رب ساڈا زور ہے کہ نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد سختیاں میں جیڑا ساڈا ہے۔ زبور 46 سفید کتابوں میں گیت نمبر 6 ہے۔ رب
मेहरबानी से तशरीफ रखें और साथ ही अपने सरों को झुकाएं।